ماں ہے، ماں سے محبت کرو، ماں کی خدمت کرو، لیکن ماں کو خدا بنا دو۔ محبت کرنے کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ اس کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ بھائی ماں کا ایک مقام ہے، باپ کا ایک مقام ہے، اولاد کا ایک مقام ہے، بڑوں کا، تمہارے جو بڑے ہیں ان کا ایک مقام ہے، لیکن ہر ایک کی ایک حد ہے، اس حد کے اندر رکھو، اس سے باہر نکلو گے تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ ایسے ہی پیغمبر اور نبی جو ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، ان سے محبت کرنا یہ ان کا حق ہے، لیکن ان سے ایسی محبت کرنا کہ ان کو خدا بنا دو اور خدا کے اختیارات ان کو دے دو تو یہ غلط بات۔ ایسے ولی ہے، پیغمبر ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو مانو لیکن ان سے مانگو نہیں، مانو لیکن مانگو نہیں۔ ان کو ماننا ضروری ہے لیکن ان سے مانگنا حرام ہے۔ لہذا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے واللہ یفعل ما یشاء، اللہ تو وہ ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، کسی اور کی صفت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ولیوں کو اختیارات دینا شروع کر دے کہ ولی یہ کر دیتے ہیں، ولی وہ کر دیتے ہیں، یا کسی نبی کو اختیار دے دے، جیسے کہ بعض لوگوں نے، کچھ فرقے ایسے بنے ہیں جو رسول کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، یعنی انہوں نے رسول کی محبت میں غلو کیا اور یہاں تک کہا کہ جیسے اللہ کا علم ہے اسی طریقے سے جیسے اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں ایسے ہی نبی بھی ہر چیز کو جانتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے۔ فرق کیا کیا؟ فرق یہ کیا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے اور جو پیغمبر کا علم ہے وہ عطائی ہے، دیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ غلو کیا اور گمراہی کے دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ ایک فرقہ اٹھا، انہوں نے آل رسول کی محبت میں غلو کیا۔ آل رسول کا مطلب یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت جو ہوتے ہیں ان کی محبت میں غلو کیا، اور انہوں نے 12 امام گھر لیے اور 12 اماموں کو وہ اختیار دے دیا جو نبی کو اختیار، یعنی نبی کا جو حق تھا، یعنی فرشتہ آتا تھا اللہ کے پیغام کو لے کر کے، اللہ کی وحی کو لے کر کے پیغمبروں کے پاس، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے جو 12 امام ہیں اثنا عشریہ جو فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو 12 امام ہیں ان کے پاس بھی اللہ کی وحی آتی، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتے ہیں، فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، بلکہ بعض لوگوں نے تو ان کو، بعض فرقوں نے ان کو اللہ تک، خدائی تک پہنچا دیا۔ ان کا عقیدہ بھی وہی ہو گیا جو غیر مسلموں کا تھا کہ اللہ جو ہے اوتار لیتے ہیں اور اللہ ایشور دنیا کے اندر آتے ہیں برائی مٹانے کے لیے کسی کے اوتار میں، اور اس کی پوجا کرتے ہیں اسی طریقے سے، انہوں نے وہ سارے اختیارات دے رکھے۔ بہرحال اس طریقے سے غلو کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے، غلو نہیں کرنا چاہیے، جس کا جو حق ہے جتنا ہے اتنا ہی رکھو بس۔ باپ ہے، ماں ہے، اس کا اس سے محبت کرنے کا جو حق ہے جتنا ہے اتنا ہی رکھو، اس سے زیادہ آگے مت بڑھاؤ۔ اسی کو قرآن نے کہا قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے یہودیوں عیسائیوں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اسی وجہ سے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میرے ساتھ ایسا غلو مت کرنا، میری محبت میں ایسا غلو مت کرنا جیسا نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا۔ اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں انما انا عبد، میں تو صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں، میں جب اللہ کا بندہ ہوں تو فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو کہو، مجھے کہو میرے بارے میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول۔ اسی وجہ سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں دوسرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، دیکھیے بندے پہلے کہا، اللہ کے عبادت کرنے والے، اللہ کے بندے، وہ رسول اور اس کے رسول ہیں۔ لہذا ہمیں یہ تعلیم دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری محبت میں غلو مت کرنا، بلکہ ہمیں ہمارا جو مقام ہے اسی مقام تک رکھنا۔ اور مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق میں، تمام لوگوں میں سب سے بڑا مرتبہ، سب سے افضل اور اشرف بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور آپ سید المرسلین ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ رب العزت نے جو مقام آپ کو دیا ہے وہی مقام دیا جائے، اس کے علاوہ مزید بڑھا کر کے خدائی اختیارات نہ دیے جائیں، اس سے روکا گیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تاکید فرمائی وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، آگے فرمایا اور نہ پیروی کرو ایسی قوم کی خواہشات کی قد ولو، جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے، یعنی ساؤل تھا یہودی منافق، وہ پہلے ہی گمراہ ہو چکا تھا، من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے۔
یعنی عیسائیوں کو گمراہ کر چکا اور اس نے طرح طرح کے عقیدے گڑھ لیے